شہزاد صاحب، بانی پی ٹی آئی اپنی بہن سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ڈیل ہوئی. ان کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ معاملات کس طرح چل رہے ہیں اور اس گزشتہ کچھ ہفتوں میں رابطے بھی منقطع رہے. کیا بانی پی ٹی آئی قید میں ہونے کے باعث جتنی ان تک ایکسیس بند رہی، معاملات رکے رہے، کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، ویژن کلیئر نہیں، یا ان تک درست معلومات نہیں پہنچ پا رہی ہیں؟ دیکھیے، جو تنہائی کی قید ہے نا، تنہائی کی قید، اس سے زیادہ ڈس اورینٹنگ چیز اور کوئی نہیں ہوتی. ڈس اورینٹنگ سے مراد یہ ہے کہ بالکل اپنے ماحول کا جس کو کسی کو سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، صبح ہے، رات ہے، دن ہے، کیا ہے، اس طرح کی بھی قید ہوتی ہے اور ایسی قید بنائی جاتی ہے اور رکھی جاتی ہے. تو اگر کوئی شخص اس طرح کی قید میں ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان اس طرح کی قید میں ہے، لیکن جب اتنی تنہائی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا جو تناظر ہے، جو آپ کو باہر کا حالات ہیں، اس کا پتہ نہیں ہوتا. اس میں ابہام پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے. ابہام کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب سوچ کی شفافیت نہ ہو. اور میں اب اس ابہام کی بات کر رہا ہوں جو صرف بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، اب یہ پوری پی ٹی آئی کی ذکر کر رہا ہوں میں. اس کے اندر ابہام ہے، صرف پی ٹی آئی کے اندر صرف عمران خان کی ابہام نہیں ہے، پوری پی ٹی آئی ابہام کا شکار ہے. سوچ جو ہے وہ اس میں شفافیت نہیں ہے، اور اس کے بعد یکسوئی نہیں ہے سوچ کے اندر، کیونکہ شفافیت نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اس لیے یکسوئی نہیں ہے کہ کیا سیاست کرنی ہے، بغاوت کرنی ہے، یا کیا کرنا ہے. یعنی وہ سیاست اور بغاوت میں چوز نہیں کر پا رہے، کنفیوزڈ ہیں اس وقت یہ پارٹی کی پوری. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کی لیڈرشپ جو دوسرے ٹیئر کے اوپر ہے، جس قسم کی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اندر ہونے کے بعد جو لوگ باہر رہ گئے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ آگے پیچھے ہو گئے. جو چند لوگ ابھی سیاسی یا پولیٹیکل وہ جو ان کا کوئی کمیٹی ہے اس کے ممبران ہیں، یعنی وہ سب کے سب ایسے ایمیچورز ہیں کہ وہ نہیں طے کر پا رہے کہ ہم نے کارکردگی کس میدان میں دکھانی ہے. تو ایسا جب ہوتا ہے تو عام طور پہ جب آپ سنتے ہو نا کہ احتجاج ہوگا، جلسہ ہوگا، جب اور کچھ نہ آئے تو پھر آپ احتجاج اور جلسے پہ ہی چلے جاتے ہیں کہ کم از کم کچھ کارکردگی تو نظر آئے. کہ کارکردگی کس کو دکھا رہے ہیں؟ یہ کارکردگی اپنے لیڈر کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے جی جلسہ کیا، بڑا کمال کا جلسہ ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 2.5 سال کے اندر ان جلسوں، ان احتجاجوں کے باوجود وہ مقاصد جو یہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہوئے. ایسے وقت پہ ذرا رک جانا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، اور سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم رستہ اپنائے ہوئے تھے یا جو اپنانا چاہ رہے تھے، اس سے حاصل تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا. یعنی بغاوت کوئی نہیں ہو پائی. آج آپ سنتے ہیں سلمان راجہ کہتے ہیں کہ کم از کم 5 لاکھ لوگ نکلے، 4 لاکھ باہر نکلے. یعنی آپ خود جب لیڈر آپ کے غائب ہو جائیں گے اور آپ سامنے نہیں آئیں گے تو آپ کے ورکر کب تک آپ کے پیچھے وہاں پہ مارے کھاتے رہیں گے؟ یہ بنیادی سوال ہے. یہی سلمان راجہ چند دن پہلے، بلکہ 2 دن پہلے شاید یہ بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے ورکروں کو کب تک مار پٹواتے رہیں گے. یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے. لیکن عمران خان سے ملنے کے بعد باہر آ کے سلمان راجہ اب یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جہاں پر لیڈرشپ اپنے ایک شخصیت کو خوش کرنے کے لیے دے رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر ابہام، کیونکہ اس کو صحیح بات نہ پتا بتانا، اس کی مرضی کے مطابق اپنی سوچ کو بدل لینا، اس کے بعد ابہام ہی پیدا ہو سکتا ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا کہنے کے بعد سوالات یہ ہیں، کیا ان کو پہلی کوشش ان کی اور ان کی سیاسی مقصد ہونا چاہیے بانی کی رہائی. ہم ان کی مدد کیے دیتے ہیں کسی حد تک. دوسرا، کیا حکومت ان کو مل سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ فروری کے الیکشن کے ان کے اوپر بہت سوالات ہیں. اور کچھ جو فروری کے الیکشن کی عذرداریاں ہیں وہ ان کے اوپر سوال. عذرداریاں جو ہیں وہ تو ٹریبیونلز میں اور عدالتوں میں طے ہوں گی. اس کا تو ایک جو رائج الوقت طریقہ ہے وہ یہی ہے جس کے حساب سے چلنا پڑے گا. دوسری بات، بانی کی رہائی اور حکومت کا نظام، حکومت کو واپس لینا، یہ 2 چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو کبھی احتجاج، کبھی انقلاب، کبھی بغاوت، ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، یہ نہیں ہو پایا. تو پھر اس کا ایک اور طریقہ ہے، سیاست. آپ سیاست ابھی تک آپ نے سیکھی نہیں، نہ سوچی. سیاست کیا ہے؟ سیاست یہ ہے کہ کے پی کا جو چیف منسٹر ہے وہ گورننس بہترین کرے، اور سیاست کا وہ عمل دہرائے جو کہ گفتار کے غازی کا نہیں ہوتا، کردار کے غازی کا ہوتا ہے. جب تک وہ کرے گا نہیں، ان کی سیاست مضبوط نہیں ہوگی. دوسری بات، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کمیٹیوں کے اندر باقی جگہوں پہ اپنا وہ رول ادا کریں جو ان کا حق ہے. جب یہ کریں گے تو لوگوں کو امید پیدا ہوگی کہ عمران خان بھی کبھی باہر نکل آئے گا. جن لوگوں کی وجہ سے آپ اور سیاست دانوں کے ساتھ تعلقات جب آپ کے پارلیمنٹ میں بہتر ہوں گے تو سیاست دان مل کے کوئی رستہ نکالیں گے کہ ایک ایسا ہمارے اوپر جو تلوار لٹکی ہوئی ہے عمران خان کی قید کی، اس کو بغیر وجہ کے اور اس سے مقدمے بھی نہیں چل رہے، کوئی رستہ اس سے نکل آئے گا. جس طریقے سے افتخار صاحب نے کہا 26ویں ترمیم کے اندر ان کا ایک ایسا رول ہو سکتا تھا جو پازیٹیو رول ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے دروازے کھل سکتے تھے، جس کے اندر مدد کی جا سکتی تھی. آگے بھی ایسے موقع آئیں گے. تو کہاں پہ سیاست کو ایک حکمت کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ اپنا رستہ بنا پائیں گے؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی ہو یا بانی پی ٹی آئی ہو، آج اس کو مکمل طور پر
اپنی اسٹریٹجی کو مکمل تبدیل کرنا ہے. سلمان راجہ سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا. میں شیر افضل مروت سے مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ان کا لیڈر آپ کے پی کے جو چیف منسٹر ہے اپنا کام کریں بجائے ان چیزوں میں اپنے آپ کو گھسیٹنے کے. اور سب سے بڑھ کے جو سیاست ہے اس کو کلیئرٹی کے ساتھ سامنے مقاصد کو لے کے آئیں اور سیاست کریں تاکہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں. باقی چیزیں کام نہیں ہوئی, وہ فیلیئرز ہیں, نہیں ہو پائیں. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب, یہ جو سیاست کریں کے پی میں گورننس کے ساتھ اور پارلیمانی کردار کے ساتھ, اوپر میں نے بات کر دی گڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ کس طرح کی سیاست چاہ رہے ہیں, مروت صاحب کیا مشورہ دے رہے ہیں, عمر ایوب احتجاج کی کال دے چکے. یہ فرمائیے گا کہ یہ خان صاحب نے گائیڈ کرنا ہے سیکنڈ ایئر کو, سیکنڈ ایئر خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے یہ سیاسی راستہ نکالنے کا, مطلب یہ ہوگا کس طریقے سے, کیونکہ ابہام میں تو دونوں طرفیں موجود ہیں, چاہے لیڈر ہیں چاہے ان کی سیکنڈ ایئر ہے. عائشہ, پاکستان میں کون سی سیاسی جماعت ہے جہاں پہ لیڈر کے علاوہ کوئی دوسرا بھی خود سے فیصلہ کر سکتا ہے؟ کوئی فیصلہ ساز کمیٹی فیصلہ کر سکتی ہے, کچھ سیکنڈ ٹیئر مل کے فیصلہ کر سکتا ہے. ایسی جماعت میں تو نہیں جانتا پاکستان میں. لیڈر جیل میں ہو یا لیڈر باہر ہو, ملک میں ہو یا برطانیہ میں ہو, فیصلہ سازی تو لیڈر نہیں. زیغم صاحب, قطع کلامی کی معذرت, تو پھر پی ٹی آئی کی سیاست کو بانی پی ٹی آئی ارادتاً ابہام میں رکھ کے چلا رہے ہیں کہ نہ پارلیمان میں وہ طاقت بن سکے, نہ کے پی میں گورننس کی طاقت بن سکے, اور احتجاج سے بھی حاصل وصول کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیے, اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا اپنا فلو, اپنی غلطی اس میں کیا ہے, اور سیاسی طور پر وہ کیا غلط کر رہے ہیں, جس پر ابھی تک گفتگو ہوئی ہے. دیکھیے, جو یونانی تھے ان کے جو ڈرامے تھے, اس میں جو ٹریجک ہیرو ہوتا تھا, اس کا جو بنیادی غلطی ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس کا کباڑا ہوتا تھا, اس کو وہ کہتے تھے ہیوبرس, یعنی ایک ایسا اعتماد, ایسا غرور جس کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو وہ لیڈر, وہ ہیرو اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے اور مد مقابل کی صلاحیت اور طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے. یہ ہوتا ہے ہیوبرس. عمران خان اتنی آسانی سے بھول گئے ہیں کہ وہ جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو وہ ایک ہائیبرڈ سسٹم کے جونیئر پارٹنر تھے, اور جو سینئر پارٹنر تھا اس کے ساتھ وہ مد مقابل ہے. اب دیکھیے کیسی آئرنی ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جو اسٹیٹ کا حصہ ہے, ریاست کا حصہ ہے, ایک اہم صوبے پر حکومت کر رہی ہے. ریاست کا حصہ ہونا یہی ہوتا ہے نا. بالکل. جو جمہوری نظام کا حصہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی لیڈر ہے, اور سب سے بڑے صوبے میں بھی اپوزیشن کی لیڈر ہے, اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور اس کے سامنے جو حکومت ہے وہ ایک اقلیتی حکومت ہے, اور وہ ایک گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, اور اس کے ساتھ اتنا بڑا وہ کرائسس فیس کر رہی ہے. اور اس کرائسس کو اگر ڈیفائن کریں جس طرح وہ خود ڈیفائن کرتی ہے تو ایک بات پر آ جاتی ہے کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے, کیونکہ لیڈر ہی سب کچھ ہے, جو پاپولسٹ لیڈر ہے. اور پوری سیاست جب سے نکالے گئے ہیں حکومت سے, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے, اس کا پہلا پارٹ یہ تھا کہ عمران خان کو جیل جانے سے کیسے بچانا ہے. اس وقت نیریٹو تھا ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے جی, اور اس وقت اس بات پہ ٹکرایا جا رہا تھا, اس بات پہ پولیس سے ٹکرایا جا رہا تھا, اس بات سے عدالتوں میں سارے مسئلے ہو رہے تھے, جھگڑے ہو رہے تھے کہ جیل میں نہیں جانے دینا. اور جب وہ جیل میں چلے گئے تو ساری سیاست اس بات کے گرد گھوم رہی ہے کہ انہیں جیل سے نکالنا کیسے ہے. اسی کے نتیجے میں 9 مئی کے واقعات اور مظاہرے ہوئے, ابھی اکتوبر والے مظاہرے ہوئے, اور اس طرح کا اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے. اب دیکھیں اسٹریٹجی کی جو بات ہے, اور اسٹریٹجی کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایڈ کروں, بہت اچھی بات یہاں پہ ہوئی. حسن صاحب نے ہمیں بتایا کہ سراج الدولہ ہوں یا ٹیپو سلطان ہوں, جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر تھے, ان میں مردم شناسی کی بڑی خامی تھی. لیکن میں یہ ایڈ کروں گا کہ انہوں کی اسٹریٹجی کی بھی بہت غلطیاں تھیں. ابھی ہسٹورینز نے جو بہت اچھا کام کیا ہے, ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اسٹریٹجک بلنڈرز کر رہے تھے. تو اسٹریٹجی بہت اہم ہوتی ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر پی ٹی آئی کے آبجیکٹو کیا ہیں, سوائے اس کے کہ عمران خان کو پہلے جیل میں جانے سے روکنا تھا, اب باہر لانا ہے.
اور پھر اگر یہی مین آبجیکٹو ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایکشن پلان کیا ہے, حکمت عملی کیا ہے؟ کیا یہی حکمت عملی ہے کہ دنگل کرنا ہے, سب سے دنگل کرنا ہے, ایک ہی وقت میں دنگل کرنا ہے, جمہوری قوتوں سے بھی دنگل کرنا ہے, غیر جمہوری قوتوں سے بھی دنگل کرنا ہے؟ بھئی جمہوری قوتوں سے دنگل کرنا ہے تو غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل جاؤ, ٹھیک ہو گیا. اور غیر جمہوری قوتوں سے دنگل کرنا ہے تو پھر جمہوری قوتوں سے مل جاؤ. لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پارٹیز ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. درست. کیسے حیثیت نہیں ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا آپ نے دیکھ لیا, 7 سیٹیں ہیں, مذاق اڑایا کرتے تھے, بھاری رہی 80. جب وقت آیا تو وہ ایک بندہ جو ہے اس کا وزن کسی سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا. بالکل ٹھیک, ویلڈ. یہی پی ٹی آئی جو سب کو لک ڈاؤن اپان کرتی ہے, اتنا کم تر جانتی ہے, اس نے اتنی حاضریاں لگائی مولانا فضل الرحمان کے دربار میں کہ آپ گن نہیں سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے سیاسی جماعتیں اہم ہیں, بالکل آپ نے ان کے ساتھ مل کر چلنا ہے. ٹھیک ہے, بات چیت کے آپ نے دروازے کھولنے ہیں, اور دس اسٹریٹجی از ناٹ ورکنگ. جو آپ ہی کی گفتگو کو نئی اسٹریٹجی کی یہاں ضرورت ہے. کنکلوڈ کر لیں گے, جو کہ سبھی نے بات کی. پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی بھام کا شکار ہے. طے کرنا ضروری ہے پی ٹی آئی کی سیاست کا اصل مقصد کیا اور اس کو حاصل کس طریقے سے کرنا ہے, حکمت عملی کیا ہوگی, اس پر بیٹھ کر پی ٹی آئی کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے میکرو اکنامی کا اشاریے بہتری بتا رہے ہیں مگر کہاں, عوام کے لیے تو کچھ نہیں. اس بریک کے بعد